آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے جس کو اگر انسان سچے دل سے پڑھے، ایمان کی حالت میں پڑھے، تو چاہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے راضی ہوا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تمام عبادتوں کے قابل ہے، تو بڑی شان والا ہے، اور میں تو گناہ گار ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو غلطیاں کرتے ہیں، پر تو پاک ہے، تو مجھے معاف فرما۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نکالا، اور قرآن مجید کی آیت سورۃ الصفات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں مچھلی کے پیٹ سے ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ نہیں رہتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اگر اس کا کوئی بندہ غلطی کر لے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ تو اگر تم پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو صرف تم پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں کسی شدید مشکل میں یا کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص کسی مشکل میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ کثرت سے اس دعا کی تسبیح کیا کرے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اگر کوئی بھی انسان کسی قسم کی مشکل میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی چاہت، اپنی خواہش کا اظہار بھی کرے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو دور بھی کرے گا، اور اس انسان کی دعا کو قبول بھی کرے گا، اس کی خواہش کو پورا بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص نیکیاں کما نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ اس کلمے کو پڑھے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے بچائے، حسد سے بچائے، جنات سے بچائے اور جادو سے بچائے، تو اگر وہ شخص صبح کے وقت اس کلمے کو 1 دفعہ پڑھے تو وہ شخص صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کلمے کا ذکر رات میں کرے تو وہ رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو دن میں 1 دفعہ پڑھے تو وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، لوگوں کی بری نظر سے، جنات سے، جادو سے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں اس روایت کے بارے میں بتایا اس نے بالکل سچ کہا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہ کرے، اگر کسی انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اب اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، تو وہ 1 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الصفات میں فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں مچھلی کے پیٹ میں سے ان لفظوں کے ساتھ یاد نہ کرتے تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے تب نکالا جاتا جب آخرت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جاتا۔ مطلب اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ سارا غصہ، اللہ کا وہ جلال صرف ایک جملے سے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندے کے ساتھ ایسے ہی حساب کرتا ہوں، میں اس کو ایسے ہی معاف کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی بھی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے، اللہ اسے کسی چیز سے محروم نہ کرے، تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بہترین نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، وہ بھی نماز پڑھے تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پڑھی، اور دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اور دعا سن کے ان صحابہ کی طرف مڑے اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بولا کہ جو انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اس کی خواہش ہوگی، چاہے دینی یا دنیاوی یا کوئی بھی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو وہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کلام ہے۔